بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت کرنا مردے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گن آئے گی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس آیت میں مسلمان کی آبرو ریزی کو اس کے گوشت کھانے کے ساتھ تشبیہت دی ہے اور اس عمل کو حرام قرار دیا جا رہا ہے اور غیبت پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے سامنے اس کے عیوب کو ظاہر کیا جائے مگر اس کی مدافعت وہ آدمی خود بھی کر سکتا ہے اور مدافعت کے خوف سے ہر آدمی اس کے عیوب کو ظاہر نہیں کرتا، بخلاف غیبت کہ وہاں کوئی مدافعت کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ ہر کمتر سے کمتر آدمی بڑے سے بڑے کی غیبت کر سکتا ہے اور کوئی مدافعت بھی نہیں ہوتی، اس لیے یہ سلسلہ عموماً لمبا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے عام مسلمانوں پر لازم کیا گیا کہ جب وہ اپنے کسی بھائی کی غیبت ہوتے ہوئے سنیں تو قدرت کے بقدر اس کو بند کروانے کی کوشش کریں، ورنہ کم از کم اس کے سننے سے تو پرہیز کریں، کیونکہ اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دیا۔ قیامت کے دن کان، آنکھ اور دل کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یعنی جس بات کی تم کو خبر نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی بات پر عمل نہ کیا جائے، اور اگر بے تحقیق کسی پر کوئی الزام لگایا تو اگر وہ ایسی چیز سے متعلق ہے جو کان سے سنی جاتی ہے تو اب کان سے سوال ہوگا، اور آنکھ سے دیکھنے کی چیز ہے تو آنکھ سے سوال ہوگا، اور دل سے سمجھنے کی چیز ہے تو دل سے سوال ہوگا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کان سے سوال ہوگا کہ تم نے اس کان سے عمر بھر میں کیا کیا سنا، آنکھ کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ تم نے عمر بھر میں کیا کیا دیکھا، دل سے سوال ہوگا کہ تم نے عمر بھر میں کیسے کیسے خیالات قائم کیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تو تمام ہی اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، یعنی تم سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، مگر کان، آنکھ اور دل ان نعمتوں میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اس لیے مذکورہ آیت میں اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کا حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو بلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ یہ روایت اس بارے میں واضح ہے کہ آدمی کی گفتگو اسی وقت مناسب ہے جب اس میں کوئی بلائی ہو، اور وہی بات کرے جس کی مصلحت ظاہر ہو، اور جب مصلحت میں شبہ ہو تو پھر گفتگو نہ کرے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو یعنی مسلمان ہو، اس کو چاہیے کہ بات کرے تو بلائی کی کرے جس میں اس کا یا دوسروں کا فائدہ ہو، اور اگر ایسی بات نہ ہو تو پھر وہ خاموش رہے، یہی بہتر ہے۔ بعض اکابر فرماتے ہیں بولنا چاندی ہے تو خاموش رہنا یہ سونا ہے۔ یہ مضمون بھی کئی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کو فضول گفتگو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ خاموش رہے تاکہ گناہگار نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غیبت کرنے سے اور غیبت سننے سے بچائے، اور اگر ہمارے سامنے کوئی غیبت ہو رہی ہو تو اللہ تعالی ہمیں اس کو بند کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔